ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ معزز علماء کرام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اسی کے حوالے سے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں دوستوں عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہوتے، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ہم پریشان ہو جاتے۔ قرآن کریم نے کتنا پیار بھرے انداز میں ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کس انداز سے کہتے ہیں، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا دیکھو جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اگر وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو، پکا سچا ایمان ہو، واقعی ایمان ہو، ایمان کی کیفیت سے لبریز ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ اگر اس کا ایمان کامل ہے، پھر اعمال صالحہ بھی وہ کرتے ہیں، چاہے کسے باشد، مرد ہو چاہے عورت،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے، اگر آپ سمجھتے قرآن کریم نے تاکید کے ساتھ استعمال کیا ہے، ہم ایسے لوگوں کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے، پیاری زندگی عطا کریں گے۔ خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کو ہر پریشانی سے نجات، ہر طرح کی خوشیاں، اور پھر آخرت کے اندر اس کے لیے اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، لیکن شرط ہے اس کے اندر ایمان ہو، ایمان کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کے اندر ایمان ہو، پکا سچا ایمان ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین زندگی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، خوشگوار زندگی، پیاری زندگی اور خوشیوں بھری زندگی، ایسی زندگی جس زندگی کے اندر خوشیاں ہو، ایسی زندگی جس میں کوئی غم نہ ہو، ایسی زندگی جس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا فَلَنُحْيِيَنَّهُ تاکید کا صیغہ ہے، ہم ایسے لوگوں کو پیاری زندگی عطا کریں گے، لیکن شرط ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، پکا سچا ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگو ایمان لاؤ، پکا سچا ایمان لاؤ۔ اگر پکا سچا آپ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم آپ کو بہترین زندگی عطا کریں گے، خوشیوں بھری زندگی عطا کریں گے، خوشیوں والی زندگی آپ کو دیں گے۔ شرط یہ ہے ہم پکا سچا ایمان والے بن جائیں۔ دوستو، ایمان کا سب سے پہلا درجہ، کیرانہ کے لوگوں ذرا غور سے سنو، ایمان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا ایمان، اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسا تعلق، اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسی محبت، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت نہیں، عشق ایسا ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ہمارے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال، اللہ تبارک تعالیٰ کا یقین نہیں نکالا جا سکتا۔ ایسا ایمان قرآن کریم کہتا ہے، ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم معبود سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بگڑی بنانے والا سمجھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو روزی رسا سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا تعلق، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایسا یقین، یہ قرآن کریم کا مطالبہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لاؤ، یعنی ظاہری ایمان صرف مطلوب نہیں ہے، ظاہری ایمان بھی مطلوب ہے، ظاہری ایمان کے ساتھ ساتھ باطنی ایمان مطلوب ہے۔ ایسا ایمان ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے اعضاء کاٹے جا سکتے ہیں، ہماری زبان کھینچی جا سکتی ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ روزی رساں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی دنیا بنانے والا ہے۔ ساری چیزوں پر ایسا یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، ایسا یقین قرآن کریم کا مطالبہ ہے، ایسا ایمان مطلوب ہے، ایسا ایمان مطلوب ہے، اور ایسا ہی تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے عشق کرنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے عشق ہونا چاہیے۔
कैसा इश्क कहते हैं। पीरान पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क की तारीफ की है। अल इश्क़ु नारुन यहरिक़ु मा सिवल महबूब। इश्क एक ऐसी आग है जब सीने में जलती है सारी चीजों को जला के रख देती है और सिर्फ एक महबूब बचता है। महबूब के अलावा, माशूक के अलावा उसके दिल में कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक महबूब रहता है। हजरत पीरान पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इश्क की तारीफ की है। ऐसा ही ताल्लुक अल्लाह तबारक ताला की तरफ से मतलूब है। अल्लाह तबारक ताला से ईमान वालों को ऐसा ही इश्क होना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला के लिए हम जान देने वाले बन जाएं। दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक ताला से ऐसा ही ईमान मतलूब है, ऐसा ही ताल्लुक मतलूब है। अल्लाह ताला के लिए सब कुछ किया जा सकता है, माल कोई हैसियत नहीं रखता, अपनी जान दिया जा सकता है। और ऐसा ही ईमान सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हासिल था। सहाबाए किराम के ईमान लाने के बाद उन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी। अल्लाह पर ऐसा ईमान उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, मगर ईमान को हाथ से जाने नहीं दिया। ईमान ऐसी वैसी चीज नहीं है कि ईमान मामूली चीजों के बदले में छोड़ दिया जाए। कुरान करीम का मुतालबा यही है, ऐसा ईमान लाओ। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान लाने के बाद वो उमय्या बिन खलफ के गुलाम थे। उमय्या बिन खलफ ने जब मालूम हुआ बिलाल ईमान ला चुका है मोहम्मद पर और मोहम्मद के रब पर, बिलाल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बिलाल मैंने सुना है तुम ईमान ले आए हो। वो कहते जी हाँ मैं ईमान ले आया हूँ। हजरत बिलाल से उमय्या बिन खलफ कहता है, बिलाल तुम्हें मालूम है इस ईमान का अंजाम क्या है, इसका हशर क्या है, इसका नतीजा क्या है? बिलाल कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, जो कुछ होगा हो जाएगा, मगर मैं तो ईमान अल्लाह पर ला चुका हूँ, मोहम्मद के रब पर ईमान ला चुका हूँ, मोहम्मद पर ईमान ला चुका हूँ। उमय्या बिन खलफ कहता है इसका अंजाम मौत है, तुम्हारी जिंदगी से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। बिलाल कहते हैं बड़ी लापरवाही से जो करना है कर डालो, ईमान ऐसा नहीं है कि डर की वजह से छोड़ दिया जाए, ईमान ऐसी चीज नहीं है जो दिल से निकाल लिया जाए। आपका जी चाहे जो चाहे कर डालो। उमय्या बिन खलफ ने औबाश लड़कों को बुलाया, हाथ में रस्सा दिया और कहा इसके हाथ पैर बांधो और मक्के के गलियों में घसीटो और ऐलान करो जो मोहम्मद के रब पर और मोहम्मद पर ईमान लाएगा उसका हशर जो होगा। हजरत बिलाल के हाथ पैर बांध दिए गए, मक्के के गलियों में घसीटा जाने लगा और अजीब अंदाज से घसीटा जाता है, उसके बदन से लहू बहने लगता है, खून निकलने लगता है, मगर हजरत बिलाल की जबान पर अजीब मोहब्बत भरी, इश्क भरी आवाज के अंदर अजीब जबान से निकलता है, अजीब मोहब्बत की जबान में, इश्क की जबान में हजरत बिलाल की जबान से निकल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की जात बेनियाद है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचते हैं और कहते बिलाल ये तुमने क्या हशर बना रखा है, तुम देखो महबूब को जा करके, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हालत सुन के रो रहे हैं, तुमने क्या कर रखा है। इस तरह से तन्हाइयों में अल्लाह को पुकार लिया करो,
اللہ خلوت میں بھی ہے، اللہ جلوت میں بھی ہے، تنہائیوں میں اللہ کو پکار لیا کرو۔ حضرت بلال وعدہ کرتے ہیں آئندہ میں ایسا محفل میں نہیں کہوں گا، تنہائیوں میں اپنے رب کو پکار لیا کروں گا۔ لیکن دوسرے دن دیکھا ان کو امیہ بن خلف نے آگ کے انگاروں پر لٹا رکھا ہے اور آگ نے ساری چیزیں جلا دی ہے، کھال جل چکی ہے، گوشت جل چکا ہے، ہڈیوں تک آگ پہنچ گئی ہے، مگر حضرت بلال کی زبان پر وہی مستانہ آواز ہے، محبت والی، اللہ کے عشق والی آواز، اسی آواز میں وہ جل رہے ہیں، مگر ان کی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات بے نیاد ہے۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، رو پڑتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، کہتے بلال میں نے کل تم سے کہا تھا یہ اپنی تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، ہمارے اوپر رحم کرو، ہم سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حالت سن کر تڑپ رہے ہیں، تم ہمارے اوپر رحم کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضرت میں کیا کروں کیا کروں، اندر ایک آگ جل رہی ہے، اس آگ نے سب کو جلا دیا ہے، ایک محبوب ہے وہ کہتا ہے بولو، کہو بلال، کہو بلال، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ احد، اللہ الصمد۔ بلال کہتے ہیں اندر ایک آگ جل رہی ہے، اس آگ نے سب کچھ جلا دیا ہے، اب میرے اندر کچھ نہیں بچا، جس کا جی چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، جس کا جی چاہے مجھے جلا ڈالے، جس کا جی چاہے مجھے مار ڈالے، میرے اندر کچھ نہیں ہے، ایک محبوب ہے، وہ محبوب مجھے مجبور کرتا ہے، بولو بلال، بولو بلال، لا الہ الا اللہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان کی یہ حقیقت ہے، ایمان یہ ہے اللہ سے ایسا تعلق، اللہ سے ایسی محبت، اللہ سے ایسا عشق کہ اپنی جان کو قربان کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان کو ختم نہیں کیا جاتا۔ ایمان کو ختم کرنے کے لیے ایمان والا سوچ بھی نہیں سکتا، زبان سے کلمہ کفر بکنا تو دور کی بات ہے، ایمان والا اللہ سے ایسا تعلق رکھتا ہے، اللہ سے ایسی محبت رکھتا ہے۔ دوستو آپ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں، ہمارا نوجوان یہ کہہ سکتا ہے، آپ نے صحابی کی بات سنائی ہے، صحابی اور ہمارا کیا نسبت، کیا تعلق، صحابہ تو اونچے مقام پر ہے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے، ایمان ایسی ہی چیز ہے، آدمی جان دے دیتا ہے مگر ایمان نہیں دیتا، جان جا سکتی ہے مگر ایمان کی شان نہیں جا سکتی۔ 1961 کے اندر کشمیر کے اندر وہاں کی شاہی جامع مسجد سری نگر میں اذان پر پابندی لگا دی گئی، حکومت کی طرف سے پابندی لگ گئی، اب یہاں کوئی اذان نہیں دے سکتا، اذان نہیں ہوگی، چاروں طرف فوج کا پہرا بٹھا دیا گیا، توپیں لگا دی گئی، اگر کسی نے اذان دینے کی کوشش کی اس کو توپ سے اڑا دیا جائے گا۔ مگر دوستو میں قربان جاتا ہوں ایسے نوجوانوں پر، کشمیر کے نوجوان آگے بڑھے اور کہاں رہتے زندگی تک، جب تک جان رہے گی اللہ کی شان نہیں جائے گی، جب تک جان رہے گی یہ کلمہ اسلام دب نہیں سکتا، ہم جان دے سکتے ہیں مگر اللہ کے نام کی بلندی ختم نہیں کی جا سکتی۔ نوجوان اٹھے، آگے بڑھے اور ایسے آگے بڑھے کہ انہوں نے اذان کے وقت میں آگے بڑھ کر اسی وقت اور اسی جگہ پر
کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کلمہ اذان کو اپنے منہ سے پکارنا شروع کیا، اسی شان سے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کان میں انگلیاں دے کر بغیر کسی گھبرائے ہوئے توپیں لگی ہوئی ہیں، نوجوان اپنی زبان سے پوری قوت کے ساتھ پورے زور کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہے، توپ کو داغ دیا جاتا ہے، توپ اس کے پرخ سے اڑا دیتا ہے اور اس بندے کے ہڈیاں بکھر جاتی ہیں۔ دوسرا نوجوان اسی وقت کھڑا ہوتا ہے اور جہاں سے پہلے نوجوان نے چھوڑا وہ آگے کی کلمہ بلند کرتا ہے، اس کے بھی توپ کے ذریعے سے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں، ہڈی اڑ جاتی ہے، مگر ایمان کی شان ایسی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تیسرا نوجوان کھڑا ہوتا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے مار دیا جاتا ہے، مگر نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں اور کلمے کی تکمیل کر رہے ہیں، آذان کی تکمیل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 22 نوجوانوں نے جام شہادت کو نوش کر لیا، مگر آذان کے کلمات کو پورا کر کے چھوڑا اور یہ باور کرا دیا کہ ہماری جان آپ لے سکتے ہیں مگر ہمارا ایمان نہیں جا سکتا۔ ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ دوستو، نوجوانوں، ایک درد کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آج ہمارا نوجوان معمولی بات کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے، معمولی محبت کی بنیاد پر، معمولی عشق کی بنیاد پر وہ ایمان کو چھوڑ کر اپنے ایمان سے ہٹ کر دوسرے دھرم میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، نوجوانوں، ایمان ایسا نہیں ہوا کرتا، ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، ایمان سے ایسا تعلق ایمان والوں کو ہوتا ہے، وہ جان دے سکتا ہے مگر ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ معمولی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر ایمان کو خیر بات نہیں کہہ سکتا۔ ایسے نوجوانوں سے سبق لینا چاہیے جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا مگر ایمان کو جانے نہیں دیا۔ ایسے ایمان کا مطالبہ ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جس وقت اس ملک کے اندر ہمارا دشمن اس ملک پر حکومت کر رہا تھا، یعنی انگریز، آپ کو پتا ہے انگریز صرف یہاں حکومت کرنے نہیں آیا تھا، ان کا مشن تھا، ان کی غرض تھی، ان کا مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا اس پورے ہندوستان کے اندر عیسائیت کو عام کیا جائے گا، عیسائیت رہے گی۔ اعلان کر دیا تھا، بدن کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے وہ ہندوستانی ہوگا، ذہن و دماغ کے اعتبار سے عیسائی ہوگا، عیسائی مشن کو ماننے والا، ایمان نہیں رہے گا۔ یہ اعلان تھا، اس کی بنیاد پر وہ کوشش کر رہے تھے۔ دوستو، ہمارے نوجوان، دوستو سنو غور سے، ہمارے اکابر نے سر سے کفن باندھ کر ایمان کی حفاظت کی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، سر سے کفن باندھ کر۔ آپ کو پتا ہے ہمارے اکابر رحمہ اللہ نے، اور آپ کا یہ بہت شہر مبارک شہر ہے، مبارک جگہ ہے، یہاں سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے۔ تاریخ پڑھیے، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر سے کفن باندھا، انہوں نے کہا کہ میں حرام قرار دیتا ہوں انگریز کی مدد کرنا، انگریز کا تعاون کرنا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد ان کے اوپر وارنٹ جاری ہوتا ہے اور ان کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر کے عدالت میں لے جایا جاتا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کراچی کے جیل میں اور پھر عدالت میں حاضری دیتے ہیں اور سر سے کفن باندھ کر جاتے ہیں۔ عدالت لگی ہوئی ہے، چاروں طرف فوجیں لگی ہوئی ہیں، توپ ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ اگر حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اگر انہوں نے بیان نہیں بدلا تو آج ان کو توپ سے اڑا دیا جائے گا، زندگی کا آخری مرحلہ ہوگا۔ مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی ان کے قدموں میں گر جاتے ہیں کہ حضرت آپ آج کچھ حکمت سے کام لیجئے، اپنی زبان سے اعلان مت کیجئے، ورنہ
खतरा ये है कि आपको मार दिया जाएगा। उनके पैरों पे गिर गए और कहा, खुदा के वास्ते आपकी जरूरत है कौम को, अपने आप को बचाइए, आपकी जिंदगी हमें अभी मतलूब है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह ताला के ऊपर हमारा ईमान है। अपने ईमान वाले भाइयों के ईमान को बचाने के लिए मैं अपनी जान देने तैयार हूँ। अंग्रेज ने, जज ने सवाल किया, हुसैन अहमद आपने ऐसा फतवा दिया है, ऐसा ऐलान किया? उन्होंने कहा, जी हाँ, मैंने ऐसा किया है, ऐसा किया है। कहा, तुम्हें मालूम है इसका अंजाम क्या है? कहा, जरा देखो चारों तरफ, इसका अंजाम क्या होगा? मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपने बगल से कफन निकाल करके दिखाते हैं। अंग्रेज जज से कहते हैं, ये अंजाम है, मैं अपने साथ लेकर कफन आया हूं, मैं जानता हूं इसका अंजाम हमारी मौत है, हमें मौत मतलूब है, मौत मंजूर है, मगर ईमान का बर्बाद करना, अपने भाइयों को ईमान से हटा देना, ये मंजूर नहीं है। मैं जान दे सकता हूं, सबको दे सकता हूं। और कहा, सुनो जज, अंग्रेज जज, सुनो, ये हमारे हाथ में कफन है, मैं कफन साथ लेकर आया हूं, अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत न पड़े, मैं अपने इस कपड़े में, इसी कफन के अंदर दफना दिया जाऊं, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। का मेरा पहले भी फतवा था, आज भी फतवा है, आखिर तक यही फतवा रहेगा। मेरे भाइयों, हमारे अकाबिर ने ईमान के खातिर ये कुर्बानियां दी है। ईमान ऐसी चीज नहीं होती है जो छोड़े जाने के काबिल हैं। अभी जमीयत उलमा के एक सरबराह, ये पानीपत के हाजी इकराम साहब, वो ऐसे ही दर्द बता रहे थे हमारे पानीपत के अंदर एक एक मोहल्ले के अंदर 200-200, 250-250 गैर मुस्लिम लड़के लड़कियां इस तरह से गैर मुस्लिम बन चुके हैं, मुर्तद हो चुके हैं। दोस्तों, मैं यहाँ नहीं कहता आपके कैराने के अंदर ऐसा होगा, लेकिन दोस्तों सूरत हाल कुछ ऐसी ही चल रही है। मैं नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ, आप अपने ईमान को देखिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए। और मुझे यह भी मालूम हुआ, ये उलमाए किराम जो मसाजिद के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब, मौलाना इरफान साहब और दीगर हमारे रफ़क़ा जो मस्जिद के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इन लोगों ने एक मजबूत तंजीम बनाई है और अपने इस्लाम के लिए, इस्लामियात के लिए एक मजबूत प्लेटफार्म के जरिए से वो मजबूत काम करना चाहते हैं। मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा, आप इन उलमा के करीब होइए और अपने ईमान को मजबूत कीजिए। मेरे भाइयों, ईमान ऐसी चीज नहीं है कि मामूली वजह से आप उसको छोड़ दें। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला पर आप एतमाद कीजिए, ईमान को मजबूत कीजिए। और ईमान के मजबूत करने का मतलब ये है, अल्लाह तबारक ताला की इताअत कीजिए, अल्लाह की फरमाबरदारी कीजिए। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यही है, आप अल्लाह को सब कुछ समझें और उनकी बात को मान करके चलें। महमूद अयाद रहमतुल्लाह अलैह, महमूद बादशाह हैं, अयाद गुलाम है। महमूद अयाद को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत से उसको देखते हैं। जो सरकारी अमला होते हैं, ओहदेदार होते हैं, जो बादशाह के पुराने और करीबी थे, उनसे जलने लगे, हसद करने लगे। बादशाह ने इसको महसूस किया कि ऐसा मामला है। एक दिन ऐसा हुआ, सबको बुलाया, अपने तमाम ऐवान हुकूमत को बुलाया, जिनके साथ हुकूमत का बराह रास्त ताल्लुक था, और जो लोग हुकूमत चलाते थे, तमाम वज़रा 25 वज़रा को बुलाया। और बुलाने के बाद शाही खजाने से एक हीरा निकाला और हीरा निकाल करके एक को बुलाया। महमूद बादशाह ने बुलाया और बुला करके कहा, देखो ये हमारे मुल्क का कीमती हीरा है, हमारे मुल्क को इस पर नाज है, इतना कीमती हीरा है, कीमती सरमाया है। मैं आपसे कहता हूँ इस हीरे को तोड़ दो। वजीर ने हाथ में लिया और लेकर कहता है, ये कितना कीमती हीरा है,
میرے ملک کو اس پر فخر ہے، میرے ملک کو ناز ہے، ہم سب کو ناز ہے۔ اس ہیرے کو توڑنا اپنے ملک کو توڑ دینا ہے، ہیرے کو برباد کرنا اپنے ملک کو برباد کرنا ہے، لہذا میں اس ہیرے کو برباد نہیں کر سکتا۔ ایک طرف کو اٹھا کے رکھ، دوسرے وزیر کو بلایا، انہوں نے اسی طرح بات کی، 25 وزراء کو بلایا، سب نے ایک ہی بات کہی۔ اس کے بعد اخیر میں محمود نے ایاز کو بولا، ایاز یہاں آؤ، آ گئے، کہ دیکھو یہ ہمارے ملک کا ہیرا ہے، قیمتی سرمایہ ہے، میرا حکم ہے اس کو توڑ دو۔ ایاز نے ہیرے کو لیا، زمین پر پٹک دیا اور ایک موٹے پتھر سے اس کو چور کر دیا۔ جب چور کیا کوہرام مچ گیا، شور ہو گیا کہ واللہ کافر است، خدا کی قسم یہ کافر ہے، ملک کا غدار ہے، اس کو ملک بدل کر دینا چاہیے، ملک سے باہر نکال دینا چاہیے، اس کو ملک میں باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ جب سب نے شور مچایا، محمود نے ایاز سے کہا ایاز سب کو جواب دو۔ ایاز نے جواب دیا، گفت اے محتران نامور، گفت اے محتران نامور، امر شے بہتر بقیمت یا گوہر۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ گفت اے محتران نامور، امر شے بہتر بقیمت یا گوہر، کہ دیکھو سنو اے اپنے آپ کو عقل مند سمجھے جانے والے، اے اپنے آپ کو سب سے زیادہ فائد سمجھے جانے والے اور ملک کو اپنا ملک سمجھنے والے، غور سے سنو سنو، بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا گوہر کی قیمت زیادہ ہے؟ کہ دیکھو بیوقوف، اگر ہمارا بادشاہ رہے گا، ہمارا ملک پھلتا پھولتا رہے گا، ہمارے ملک میں اس طرح ہزاروں ہیرے آ جائیں گے، اور اگر تم نے بادشاہ کے حکم کو توڑا اور گوہر کی حفاظت کر لی، بادشاہ کے دل کو چکنا چور کر دیا، آپ اس کے حکم کو توڑ کر اس کے دل کو توڑتے ہیں، اس کو پامال کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ ختم ہو گیا، بادشاہ مٹ گیا، کہاں ملک رہے گا، کہاں ہیرے رہیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ لوگو تم اللہ کی طاعت نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو برباد کرتے ہو، اللہ کے حکم کو توڑتے ہو اور خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ تمہاری خواہشات میں جو چیز قیمتی نظر آتی ہے، تمہاری خواہشات میں جو چیز اچھی نظر آتی ہے، اس کو کر گزرتے ہو، لیکن تم اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہو، اللہ کے حکم کو برباد کرتے ہو۔ دوستو تم کیسے اللہ پر ایمان لانے والے ہو؟ کیسے ایمان لانے والے ہو؟ اللہ پر ایمان یہ ہے آپ اس طرح ایمان لائے جیسے اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ کے ایک ایک حکم کو مانا جائے، اللہ کے ایک ایک حکم کی فرما برداری کی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کو مانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ خود بھی بہتر ہوں گے، آپ کا معاشرہ بہتر ہوگا، آپ کا سماج بہتر ہوگا، آپ کی ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور اگر آپ نے اللہ کے حکم کو پامال کیا، آپ کا حشر وہ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم برباد ہو رہے ہیں۔ دوستو اب بھی تو ہوش میں آؤ، آپ کا حشر کیا ہو رہا ہے؟ آج مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ملمہ ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے۔ جب مسلمان اللہ کے ماننے والے، اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، ان کے بدن پر 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، جو کپڑا پہن رکھا ہے اس میں 14 پیوند ہیں، وہ شام کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اسی بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، حال یہ ہے ایک سواری ہے اور اسی پر غلام بھی ہیں، آپ بھی ہیں، باری باری سواری کر کے شام کے لیے روانہ ہونے کا پروگرام بناتے ہیں، مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ ایلیا
شام 1000 کلومیٹر زیادہ دور ہے۔ وہاں جب نکلتے ہیں، وہاں جو پادری ہیں، جو بیت المقدس کے کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کے جو عالم اور علماء ہیں، ربیین ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ماننے والے، رب کو ماننے والے، سب کے دل دہلنے لگتے ہیں اور سب کے پیر میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگتے ہیں کیا حال ہوگا، آج تو بنفس نفیس شام کی طرف خلیفۃ المسلمین چل پڑے ہیں، کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ وہ لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، رو پڑتے ہیں، ہمارا حشر کیا ہوگا۔ یہی عمر فاروق ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایسا ایمان لانے والے، اللہ پر ایسا بھروسہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے اوپر سب چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار رہنے والے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے، حال سواری ایک ہے، نمبر وار اس سواری پر سواری کرتے ہیں، اور جب ایلیا پہنچتے ہیں، باری ہے سوار ہونے کی غلام کی اور خود کے پیدل چلنے کی۔ غلام نے بہت کہا کہ حضرت اچھا نہیں لگتا، آپ سوار ہو جائیں، میں جوان بھی ہوں، میں چل لوں گا، مگر اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، عدل کے خلاف عمر نہیں کرے گا۔ چنانچہ داخل ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے، پھٹا پرانا کپڑا ہے، ایک اوپر سوار ہے۔ پوچھتے ہیں بیت المقدس کے رہبر اور سپاہ اور اس کے نگہبان کہ یہ آپ کون ہیں اور اوپر کون ہے؟ وہ غلام بول پڑتا ہے میں غلام ہوں، یہ خلیفۃ المسلمین ہے جو پیدل چل رہے ہیں، اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ سارے پادری آتے ہیں، پیروں میں گر جاتے ہیں، بیت المقدس کی چابی حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لیجئے، آپ سے کوئی لڑ نہیں پائے گا، آپ پکا سچا خلیفہ ہیں، آپ کا مذہب برحق ہے۔ توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے مسلمان برحق ہے، اس کا خلیفہ برحق ہوگا۔ انہوں نے اس میں بتایا یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ہی غالب رہیں گے، اس وجہ سے ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے، یہ چابی ہے۔ دوستو ذرا سوچو آج ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمان کس طرح مظلوم ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اگر ہم اللہ کو رب مان لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر لیں، اللہ کے حکم پر چلیں تو دوستو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ ہمارے یہاں تقریبات ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے خالو کو، خالہ کو، ماموں کو، ممانی کو، پھوپھا کو، پھوپھی کو، جتنی رشتہ داریاں ہیں، جتنے قرابت کے لوگ ہیں، سب کو ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ ناراض ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دوستو اسی تقریب کے اندر، اسی خوشی کے موقع پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تڑپ رہی ہوتی ہے، دم توڑ رہی ہوتی ہے اور احساس تک نہیں ہوتا۔ دوستو کہاں جاؤ گے؟ آپ کے ساتھ اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ آپ شادی بیاہ کے موقع پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، خرچ جائز ہو یا ناجائز ہو، باجے گاجے جو کچھ آپ کی خواہشات میں ہوتی ہے وہ سب کر گزرتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، ہمارا گھر صالح بنے، ماں باپ کی اطاعت کرنے والے بچے ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صالح اولاد کی پہلی شرط یہ ہے آپ نکاح کریں، بابرکت نکاح کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ فرمایا صالح اولاد کی پہلی شرط ہے، اولاد کا پہلا حق یہ ہے آپ بیوی لائیں دین والی، اور آپ نکاح کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بات مان کر چلیں۔ آپ کو دوستو احساس نہیں ہے قرآن کریم نے اس طرح خرچ کرنے کو فضول خرچی کہا ہے، اور فضول خرچی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
تعطیل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے خرچ پر پابندی لگائی ہے، اگر ہم اس کا احساس نہیں کرتے، پھر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، ہماری بات ماننے والی ہو، ہماری اولاد صالح ہو، یہ خام خیال ہے۔ آپ بھول جائیے، آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کر کے، معصیت کر کے آپ چاہیں ہماری گوشت سے جنم لینے والی اولاد ہماری مطیع و فرما بردار ہو، دوستو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، آپ یقین مانیے، میں قسم کھا سکتا ہوں، اگر آپ نے اللہ کے رسول کی سنت کی پاسداری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا، اللہ کے حکم کو مانا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد باعدی بستان ہوں گے، آپ کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد حضرت فضیل بن عیاض ہوں گے، آپ کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں گے۔ دوستو ایسے اولاد پیدا ہوتی ہے، نیک اولاد، یہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ کس بچے کی، کس کی اولاد ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کے خلافت کو خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے۔ مشہور ہے جب ان کی خلافت تھی، شیر اور بکریاں، بھیڑیاں اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، جانوروں تک میں انصاف تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہی وہ شخص ہیں، پہلے بادشاہ زیادہ ہیں، ان کا حال عجیب و غریب تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے خلافت پر آتے ہیں، عجیب ان کا حال ہوتا ہے۔ ساری چیزیں بیت المال میں جمع کر دی، وہ الگ تفصیل ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، وہ خلیفہ عجیب انداز کے تھے، راتوں میں گلیوں کا چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کون آدمی اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، کون آدمی اللہ کے حکم پر نہیں چل رہا ہے۔ رات کو گھوم رہے ہیں، فجر کے قریب کا وقت ہے، ایک جگہ گزر رہے ہیں، عورت ایک آواز دیتی ہے، بڑی بوڑھی ہے، آواز دیتی ہے، اپنی بیٹی کو آواز دیتی ہے، بیٹا دیکھو دودھ کتنا نکلا، بھینس سے یا گائے سے کتنا دودھ نکلا؟ کہا دودھ تھوڑا ہے۔ وہ اندر سے کہتی بیٹا دیکھو پانی ملا دے، بیٹا پانی ملا دے، دودھ لینے والے زیادہ ہیں، اتنے سے کیسے کام چلے گا، پانی ملا دے۔ وہ بچی کہتی ہے اماں نہیں، خلیفۃ المسلمین دودھ میں پانی ملانے کو منع کرتے ہیں، کہتے یہ دھوکہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ وہ اصرار کرتی ہے، وہ بوڑھی ماں کہتی بیٹا ایسا کر لے، اور خلیفۃ المسلمین نے منع کیا، کوئی خلیفۃ المسلمین دیکھ رہا ہے، وہ پڑا سو رہا ہوگا، ابھی کہاں دیکھ رہا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہی سن رہے ہیں، پھر اخیر میں وہ بچی کہتی ہے اماں اگر خلیفۃ المسلمین نہیں دیکھ رہا ہے، اے اللہ، اے اللہ، میرا اللہ کہاں ہے، میرا اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا ایک فلاں محلے میں ایک بچی ہے، مجھے نکاح کی ضرورت ہوتی، میں اس بچی سے نکاح کرتا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں نیک خاتون ہے، اس سے نکاح کرو، اس کی نسل سے نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی خاندان کی نسل سے ہے جن کی خلافت کے اندر ایسا عدل اور ایسا انصاف تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے، شریعت کی نافرمانی کر کے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آپ چاہتے ہیں ہمارے وطن سے نیک اولاد پیدا ہو۔ ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے فون آتے ہیں، کہتے ہیں دعا کر دیجئے میرے اولاد نافرمان ہے، ایک بات نہیں مانتی، ایک بات نہیں مانتی، آپ دعا فرما دیجئے۔ دوستو ہم نے اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے نافرمان بنایا ہے، اپنے آپ کو تباہ کیا ہے۔ دوستو اللہ نے آپ کو فائدہ پہنچایا، کاروبار میں برکت دی، نفع دیا، آپ اس کاروبار سے بڑے کام کیجئے، اپنے
कीजिए, नेक काम कीजिए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके माल में और बरकत आएगी। आप उस माल को हराम कामों में बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं, दो तरफा नुकसान करते हैं। एक तो बरकत उठती है, नंबर दो आपकी नस्ल के अंदर औलाद के खराब होने का आप जरिया बन रहे हैं, तबाही के बहाने पर चल रहे हैं। दोस्तों ऐसा मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, अपने आप को बचाइए। अगर आपने अपने आप को बचाया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी औलाद से नेक औलाद पैदा होगी, आपकी कोख से अच्छी औलाद पैदा होगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन उलमाए किराम को, इन्होंने फिक्र की है आपकी इस्लाह की, आप इनके साथ जुड़िए। और मैं इनसे और कहता हूँ आप इन नौजवानों को करीब कीजिए। ये नौजवान बेराह रो हो रहे हैं, इनको हम राह पर लाने की कोशिश करें। अगर मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अभी गया नहीं है, इस्लाम बाकी है, हमारे नौजवानों के अंदर ईमान के जज्बात हैं। अगर इन नौजवानों के जज्बात की कदर करके इनको करीब किया गया, इस्लाम में मजबूती लाई गई, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह यही नौजवान महल्ले से खड़े होंगे और गैर इस्लामियात रस्म व रिवाज पर पाबंदी का जरिया बनेंगे और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इन बातों पर तवज्जो दें। इस्लाम इस वक्त परेशान है, इनका हाल परेशान है और दुनिया बर्बाद हो रही है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे मुसलमानों के अंदर पक्का सच्चा ईमान पैदा फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।